آپ کے نزدیک اگر خدا نخواستہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے، جو اسرائیل کی خواہش ہے، جو کئی جی سی سی کنٹریز کی خواہش ہے کہ فال آف ایران ہو جائے، ایران گر جائے، یعنی اور وہ تقریباً میرے خیال میں اس شخص پہلوی کے نواسے کی ناک اتنی لمبی ہے جس پہ 2 پلاٹ بڑے آسانی سے بن سکتے ہیں، اس کو بھی تیار رکھا ہو اس پٹھوں کو کہ اس کو کسی وقت بٹھانا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایران کمزور ہوتا ہے یا اس کا فال ہوتا ہے تو اس آگے مسلمان ممالک کے پھر آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ سچ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو حق کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جسٹ آپ سپوز کر لیں کہ اگر ایران فال کرتا ہے تو پھر یو اے ای جو آج جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی نہیں رہے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں قطر، ایمریٹس، جتنے بھی لوگ، یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک تو اب تو ایک علامتی غلامی ہے نا۔ جب یہ کچھ ہوا تو پاکستان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، سعودی عربیہ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، قطر کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے جو ہے وہ استکبار ان کے گھروں میں داخل ہو کر جو ہے وہ ان کا سب کچھ لوٹ رہا تھا، پھر تو راستہ ہی بالکل صاف ہے۔ ایران ایک ایسی مقاومت کی دیوار ہے جس نے پورے عالم اسلام کو بچایا ہوا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی سیکورٹی کو، اپنی حفاظت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، اور امیت صاحب میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف اہل غزہ کی جنگ نہیں لڑ رہا، اہل فلسطین کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ انسانیت کی جنگ اس لیے لڑ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فال آف ایران ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ روس، آپ کا چائنا، جب آپ کا اسرائیل ادھر پہنچ گیا ہے اور ایک بہت بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا تو پھر ہندوستان بھی نہیں بچے گا، پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے۔